کا کہ ان دو جماعتوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کیا. اپنا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا. جب انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کیا تو 6 ہفتے کی ان کو مہلت ملی کہ 6 ہفتے کے اندر مطلب 5 نومبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے. جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا, انہوں نے رسیدیں دکھانی تھی. رسیدیں تو چھوڑے, پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں کیا کہ ہمیں فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی. اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں, جس کے اوپر بحث ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی سوال ہے. سوال ان سے, فیصلہ ان کے حوالے سے. 6 ہفتے میں ریکارڈ انہوں نے جمع کرنا, بگ یہ رہے, رسیدیں یہ نہیں دکھا رہے, ریکارڈ ان کے پاس نہیں. خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپ کو ایک اور پاناما نظر آئے گا, اور اس میں کیا ہے, اس میں ڈر کس چیز کا ہے کہ زرداری نے جو یہودی لابی کا سیگل فنڈنگ سامنے آ جائے گی. نمبر 2, جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیاں بنائی گئی وہ سامنے آ جائے گی. انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کیا, وہ چیزیں سامنے آ جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو فارن کمپنیز سے الیکشن کمپین کے لیے پیسے لیے وہ چیزیں سامنے آ جائے گی. ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. جو زرداری کو باہر سے فارن کمپنیز سے ان کے الیکشن کمپین کے لیے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ بھی ہے, اس میں ایک اور چیز کہ جعلی اکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپین پہ جو پیسہ لگا اس کا بھی ریکارڈ. پھر بعد میں پتہ چلا تھا نا جعلی اکاؤنٹ سے کہ ان کے سفری اخراجات, ان کے کھانے, ان کی تمام چیزیں فیک اکاؤنٹ سے جمع ہو رہی تھی. ان چیزوں کا ان کو خوف ہے, اس وجہ سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے. میں اب اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن, لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی. پچھلے 4 مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا, اور پھر میں آپ کے پاس وہ گریٹر گیم پلان جس کا میں 2-3 دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں. نومبر میں اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے, انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا. اکتوبر میں فارن پالیسی کے حوالے سے کی رپورٹ آتی ہے. فنسن کی رپورٹ آتی ہے دسمبر 2020 میں. EU ڈس انفارمیشن لیب کی اس کی رپورٹ آتی ہے 9 دسمبر کو. ارناب گوسوامی والا, ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا, وہ آتی ہے 15 جنوری کو. اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, وہ رپورٹ آتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے, لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی, کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے, کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے, کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں, آج تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے اگر سپتمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی, آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے, لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے, EU ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے, فنسن کہہ رہا ہے, فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے, UK کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی. اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج. انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا. وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, نمبر 1 جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ
अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, बाद में इस वक्त वफाकी और उसके वजीर मुराद सईद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीरी एनआरओ ना मिलने पर ये सड़कों पर निकल आए। जो सॉलिडरिटी कैंपेन है, इसके न सिर्फ डायरेक्टर हसन नवाज की शराकतदारों के और उनकी कंपनी, उसकी मैं जिक्र कर रहा हूं कि उनकी कंपनियों में डायरेक्टर्स है या शराकतदार है, वो भी इसराइली, बल्कि इसके साथ साथ ये यहूदी जो तंजीमें हैं जो उनकी चैरिटी के काम करते, बाकी काम करते, 7 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इसकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, शराकतदार है या डायरेक्टर्स है, वो वहां पे यहूदियों के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुहिम चलाते हैं। क्या इसकी वजह ये थी? क्या इसकी वजह ये थी कि अब्दुल बासित ने जो कहा था कि नवाज शरीफ के साहबजादों के फोन आते थे कि सज्जन जंदाल को वीजा जारी कर दे और इनके दोस्तों को वीजा जारी कर दे, हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। क्या इसकी वजह वही है कि इन्होंने किस तरह साबिका फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद बयान दिया, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा कि हमें नवाज शरीफ की तरफ से फोन आता था कि आपने इनके हवाले से, इंडिया और ये जो लॉबी है, इनके हवाले से आप लोगों ने कोई बयान नहीं जारी करना। क्या यही वजह है? तो मैं आज ये चंद सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मैं आखिर में पूरी कौम से एक दफा फिर कि अगर फॉरेन पॉलिसी की आज रिपोर्ट आ रही है, EU डिसइन्फो की रिपोर्ट आ रही है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आ रही है, अरनाब गेट तो खैर वो तो दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए, लेकिन ये जो तमाम चीजें हो रही है, ये क्या पहले से EU डिसइन्फो लैब, श्रीवास्तव ग्रुप कब से मुतहर्रिक था? 15 साल से था। हमारे इदारों ने हमेशा से उनके मुहिम जुई को, उनके नापाक अजाइम को खाक में मिलाया, लेकिन अगर 15 साल से था तो आज ये चीजें क्यों आ रही है और पहले इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही थी? सवाल पूछिए। फर्क है, फर्क ये कि आज इमरान खान मुल्क का वजीर आजम है। इमरान खान का कोई पानामा इकामा नहीं है, इमरान खान के कोई ऐसी कंपनियां नहीं है जिसमें यहूदी शरीक हो, जिसके डायरेक्टर यहूदी हो। इमरान खान के कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है कि इसराइल से आप सामान मंगवाए, इसराइल से उसके लिए ताल्लुकात रखे। इमरान खान का एक ही मकसद है, इमरान खान जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की। जो इमरान खान ने कमिटमेंट की थी, पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों 54 साल तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस नहीं हुई? सवाल पूछे, हम सवाल पूछेंगे। 54 साल तक इसलिए बहस नहीं हुई कि आपकी बाहर जायदादें बना रहे थे, आप उनसे ताल्लुकात उस्तवार कर रहे थे, आपका पानामा भी था, इकामा भी था, आप इनके साथ बिजनेस इंटरेस्ट थे। ये मैं नहीं कह रहा। आप अब्दुल बासित साहब जो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, उसने कहा कि हमें रात को फोन आता था कि इसका, हसन और हुसैन का, कि फला को वीजा जारी कर दो। उसकी सबूत क्या है? क्या सबने अजीत सज्जन दाल को आपने बगैर वीजा के पाकिस्तान आते नहीं देखा? क्या मरी में उनकी मुलाकातों के बाद जब आपने, मीडिया ने सवाल पूछा, तो यही साहिबजादी और नवाज शरीफ नहीं कह रहे थे कि हमारे तो जारी ताल्लुकात है? क्या आपने नवाज शरीफ की शादी पे मोदी को बुलाते नहीं देखा? क्या आपने बरकादत की किताब नहीं पढ़ी कि किस तरह काठमांडू में सबसे छुप के मोदी से मुलाकात होती है? इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।